وَتُقَلِّبُهُمْ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيعِ، وہ پہلو بچا کے جس طرح بیٹھا رہا 350 سال کے بعد رب نے اسی طرح اس کتے کو بھی اٹھایا. کہا یہ عام بندوں کی غار نہیں، یہ ان بندوں کی غار ہے جو میرے ولی ہیں، میرے ماننے والے ہیں. آپ فرماتے ہیں یار اگر رب اصحاب کہف کی غار کے اندر اتنا اہتمام فرماتا ہے تو جس غار کے اندر امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء نے جانا تھا تو رب پہلے سے نوریوں کو بھیج کے اس غار کی صفائی فرماتا. ضرورت کیا تھی صدیق کو غار صاف کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ ادھر جب ہم بیان کرتے ہیں اصحاب کہف کی شان کے اندر تو غار کی بڑی عظمتیں بیان کرتے ہیں. ادھر غار کی حالت یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کو جا کے صاف فرماتے ہیں. یہ جملہ آپ کو کوئی خطیب نہیں، یہ جملہ کسی فقیر کی زبان سے آپ کو ملے گا. آپ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لوگوں صدیق کو میرے نبی نے اندر اس لیے بھیجا کہ صدیق جا کے پہلے تو غار صاف کر پھر میں اندر آؤں گا تاکہ قیامت تک آنے والے میرے امتیوں کو پتہ چل جائے کہ جس غار کو میرا صدیق صاف نہیں کرتا میں اللہ کا نبی اس غار میں قدم نہیں رکھتا. جس دل کے اندر صدیق اکبر کی محبت نہیں ہوتی میں نبی اس کے دل میں نہیں رکھتا. در حقیقت میں اللہ کے نبی صدیق اکبر سے جو غار صاف کرا رہے تھے وہ قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں کو یہ پیغام دے رہے تھے پہلے میرے صدیق کی محبت کو دل میں آباد کرو پھر محمد عربی کی محبت بھی تمہارے دل کے اندر. سبحان اللہ. اب جو یہ بات میں آپ سے کر رہا ہوں میرا سودا ہے، پسند نہ آئے تو مجھے واپس دے دیں، لیکن یار اگر پسند آ جائے تو پھر ہمیں کوئی میری بالکل یہ آپ کی عقل کے اوپر بالکل آپ اسے پرکھے جا کے گھر پر جتنی حسد و بغض و عناد کی مٹی کے اندر اس بات کو ڈال کے اسے پھر بھی آپ سامنے رکھیں پھر بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ سیدنا صدیق اکبر کو اللہ کے نبی نے کتنا مقام عطا فرمایا. اب حضور نے یہ جو فرمایا ہے کہ صدیق اکبر کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ کل قیامت کے دن میرا رب ہی ان کا بدلہ چکائے گا. یہ جو یہاں پہ نوجوان لوگ بیٹھے ہیں میں ان کو صرف ایک بات سنانا چاہتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ میرے صدیق اکبر کے کیا کیا احسانات ہیں. حضور کا جب مثال باکمال ہوتا ہے تو حضور سید دو عالم کے مثال کے وقت یہود و نصارہ جو اسلام کے دشمن تھے اور وہ اس تار کے اندر تھے کہ جو ہی حضور کا مثال ہوگا ہم سازشوں کا ایک جال بنیں گے اور سارے صحابہ کو اس جال کے اندر ڈال دیں گے. یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو جائیں گے، لڑائیوں پہ اتر آئیں گے، جھگڑوں پہ اتر آئیں گے، اسلام تو اسی سے ختم ہو جائے گا. بس اللہ کے نبی کے مثال ہونے دے، ظاہری پردہ فرمانے دے. اللہ کے نبی کا مثال باکمال ہوگا. جب مثال ہوا تو یہ بات تو ہر بندے کو پتہ ہے نا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے ہاتھ میں تلوار اور کہا کہ جو بھی یہ کہے گا اللہ کے نبی کا مثال ہو گیا. اللہ کے نبی ہمارے اندر نہیں رہے، یہ عمر اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دے. یہ بات اب تک پہنچی ہے، یہ بات تو تقریباً آپ کو پتا ہے. ہر کوئی اپنے حوالوں سے بیان کرتا ہے، ہمارا فریق سالس بھی یہ بات بیان کرتا ہے. اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں اگر کوئی بڑا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، کوئی اعتراض کر بیٹھے تو یار اس کو روکنے کے لیے تو پھر اسی لیول کا بندہ چاہیے. بعض معاملات چاہتے ہوتے ہیں ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا کہ کھڑا ہو کے کہے نہیں کہ آپ غلط کہہ رہے، بیٹھ جائیں. اس لیول کا بندہ پھر چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے میرے بھائی؟ ہر کوئی مرید مصطفیٰ بن کے آیا. گروہ صحابہ کے اندر ایک ہی مراد مصطفیٰ بن کے آیا، وہ میرا عمر ہے. اللہ کے نبی نے دعاؤں کے اندر مانگ کے جسے لیا ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ. میرے رب نے جس کو مانگ کے نبی کی گود میں عطا فرمایا
میرے بھائی وہ عمر جس کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا لو کان من بعد نبی لکانا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اگر میرے بعد کوئی نبی بن کے آتا تو وہ میرا یہ عمر خطاب تھا. یار اتنے بڑے لیول کا بندہ، مجھے پتا ہے بیٹھ کے عمر کا مقام آج، تو کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا یہ عمر کس مقام کا مالک ہے؟ کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ اگر اللہ کے نبی کے بعد کسی کو نبوت ملتی تو عمر کو ملتی؟ وہ عمر ہاتھ کی تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا. خبردار کوئی کہے اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا، میرے بھائی ہر ایک کی گردن جھکی ہوئی ہے، ہر ایک کی سانسیں رکی ہوئی ہے، ہر ایک کے اوپر سکتہ طاری ہو چکا ہے، ہر ایک کا گوشت بدن ناپ ہو چکا ہے، ہر ایک مرتبہ پیروں پہ ڈوب چکا ہے. اس ماحول کے اندر اگر کوئی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے تو کوئی اور نہیں، تاجدار صداقت خلیفہ بن اعظم حضرت سیدنا صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہوتے اور فرماتے ہیں عمر بیٹھ جا، اپنی تلوار کو اپنی نیام میں ڈال. مجال حضرت عمر کی کہ کوئی اگلا جملہ بولتے وہ عمر، یار جس عمر کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے، شیطان بھی بھاگتا ہے، مجال کسی کی جرت ہو کہ وہ عمر کے سامنے کھڑا ہو سکتا، کھڑا ہوا ہے تو خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تلوار اپنی نیام میں رکھ. مورخ بولے نا یہاں پہ عمر بیٹھ بھی گئے تلوار نیام میں رکھ. عمر کیا باتیں کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی کا ظاہری طور پہ وصال ہو چکا ہے. بات تو کہہ کہ اللہ کے نبی کا وصال جو کہے گا میں یہ کر دوں گا. ہاں ایک بات ہے، اللہ کے نبی ظاہری طور پہ اب ہمارے اندر نہیں رہے، لیکن اللہ کے نبی کا مشن ہمارے اندر موجود ہے. ہم اللہ کے نبی کے مشن کو پہلے سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ لے کے چلے. سارے صحابہ خاموش ہو گئے. اب دوسرا مسئلہ جو پیش آیا، دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے جسد مبارک کو دفن کس جگہ پہ کیا. یہ جو احسانات ہیں نا خطیب میرے سمیت آپ کو سناتے رہتے ہیں، لمبے لمبے واقعات کہانیاں. آپ اٹھ کے وہ جی یہ ہوا وہ ہوا، یار بات وہ کریں جس کو ایک عام انسان کی عقل بھی مان جائے اور پھر کہے کہ واقعہ یار احسان ہے صدیق اکبر کا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا حب ابی بکر وشکرہ واجب علی کل امتی. لوگوں ابو بکر کی محبت، ابو بکر کا ذکر ہر میرے امتی پر واجب ہے. یہ جو اگلی بات میں کرنے جا رہا ہوں، یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں، یہ سن کے آپ کے اندر بھی اگر اسلام کی محبت ہوئی، اللہ کے نبی کی محبت ہوئی، تو آپ بھی کہیں گے صدیق اکبر ہمارے اوپر تیرا احسان ہے، تیرا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اسلام کی ناؤ کو تو نے ہچکولے کھاتے ہوئے ہم کنارے بحر کیا. حضور کی تکفیر کا مرحلہ تھا. حضور کو دفن کس جگہ پہ کیا جائے؟ کوئی بڑا بندہ مر جائے نا، لیڈر ہے، تو اس لیڈر کے مرنے پہ پھر اس کی قبر کہاں بنائی جائے یہ سوال پیدا ہوتا ہے. محلاتی سازشیں شروع ہو جاتی ہیں. عام قبرستان کے اندر تو سمجھتے ہیں یار اس کو وہاں دفن نہیں کرنا، قبر کس جگہ بنائی جائے. یہ تو عام بھی یہ چیز چلتی ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ بندہ پردیس میں کہیں رہتا ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو آبائی گاؤں میں لے جایا جائے، وہاں پہ تدفین کی جائے. حضور کا وصال مبارک ہوتا ہے. مرحلہ یہ آیا کہ حضور کو دفن کس جگہ پہ کیا جائے. میرے بھائی صحابہ کے 3 گروہ بن گئے. کتنے گروہ بن گئے؟ 3 گروہ بن گئے. صحابہ کی ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی، یہ میری بات آپ غور سے سنیں جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں. صحابہ کی ایک جماعت یہ کہنے لگی کہ حضور کو دفن کرنے کے لیے حضور کا جائے مدفن، حضور کا مقبرہ، حضور کا روضہ مبارکہ مکہ المکرمہ حرم کے اندر بنایا جائے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ چونکہ حضور کا آبائی وطن مکہ المکرمہ ہے، یہ تو حضور کی ہجرت گاہ ہے. حضور کا سارا خاندان، حضور کا سارا قبیلہ
حضور کی ساری برادری مکہ المکرمہ کے اندر رہتی ہے، حضور کی جائے ولادت مکہ المکرمہ کے اندر ہے، حضور کا آبائی وطن مکہ المکرمہ ہے۔ ہر سال حج کے لیے پوری دنیا سے مسلمان مکہ المکرمہ میں آئیں گے، اس لیے مکے سے زیادہ بہترین جگہ حضور کی دفن کرنے کے لیے کائنات کے اندر کوئی اور نہیں ہو سکتی، لہذا حضور کے جسد مبارک کو یہاں سے اٹھا کے مکہ المکرمہ کے اندر لے جایا جائے۔ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا بھی ذہن اس بات کے اوپر آتا ہوگا کہ واقعی یہ بات صحیح تھی، دلیل صحیح تھی، یہ دلیل صحیح تھی نا، اس کے اندر کوئی غلط بات تو نہیں کر رہے تھے۔ صحابہ کی جماعت تھی، دوسری صحابہ کی جماعت جو تھی اس میں بھی معدود چند صحابہ تھے، انہوں نے کہا نہیں، مکہ کے اندر نہیں، حضور کا جسد مبارک جنت البقیع کے اندر دفن کیا جائے، اس لیے کہ حضور نے خود اسے یہ مقام عطا فرمایا ہے، حضور نے جنت البقیع کا اسے خود یہ ٹائٹل اور خطاب عطا فرمایا، اور پھر حضور نے اپنے جتنے پیارے صحابہ جن کی وفات ہوئی، صحابیات کی وفات ہوئی، حضور نے ان کی تدفین کے لیے جس جگہ کا اپنے عمل مبارک سے انتخاب فرمایا وہ جنت البقیع کا انتخاب فرمایا، لہذا حضور کے قائم کردہ منتخب کردہ قبرستان جنت البقیع کے اندر ہی حضور کو دفن کیا جائے۔ تیسرا گروہ جو تھا صحابہ کا، اس نے کہا نہیں، حضور کے جسم مبارک کو بیت المقدس کے اندر لے جایا جائے، چونکہ ہمارا قبلہ اول وہی ہے، حضور نے اس جگہ پہ انبیاء کو امامت کروائی ہے، امام الانبیاء کا معراج کی رات اسی مسجد اقصیٰ سے آپ کو یہ مقام و شرف و توقیر اللہ نے عطا فرمایا، اور پھر کثیر انبیاء کرام کی قبور وہ قرب بیت المقدس میں ہے، اس لیے اللہ کے نبی کے مقبرہ اور روضہ بیت المقدس کے اندر بنایا جائے۔ اب یہ جو تین دلیلیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اگر میں آپ پہ فیصلہ چھوڑوں تو آپ کون سا فیصلہ کریں؟ یار باتیں تو تینوں وجہ ہیں، کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں کہ جس کو رد کیا جا سکے، کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں کہ جو دلیل کے بغیر ہو۔ اب دلیلیں دینے والے بھی کوئی عام نہیں، میرے نبی کے صحابی، اور صحابی کون؟ کل وعد اللہ الحسنى، یہ سارے کے سارے وہ ہیں رب نے جن سے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ اب صحابی کی بات رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابی کی بات جن سے رب راضی ہوتی ہے وہ رب سے راضی ہوتی ہے۔ میرے بھائی کوئی عام بندہ ہوتا، کوئی عام گروہ ہوتا، کوئی عام لشکر ہوتا تو اس کا مقابلہ کیا جا سکتا، اس کی رائے کو رد کیا جا سکتا، اس کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا تھا۔ یہ تو صحابہ کی جماعت ہے، اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم والے۔ اب وہاں بولے تو کون بولے؟ جو یہودی تھے نا، مسئلہ تھوڑا سا ہو، لوگ اس میں شامل ہو جائیں تو بڑا مسئلہ بنا دیتے ہیں، جھگڑا تھوڑا سا ہو، لوگ اس میں شامل ہو جائیں تو بہت بڑا جھگڑا بن جاتا ہے، بات معمولی سی ہو، لوگ اس کے اندر جب شامل ہو جائیں تو وہ بہت بڑی بات بن جاتی ہے۔ یہودیوں نے جب دیکھا نا کہ مسلمانوں کے اندر ابھی تھوڑی سی اختلاف کی بات پیدا ہو گئی ہے، دو چار ادھر چلے گئے، دو چار ادھر چلے گئے، دو چار ادھر چلے گئے، کہا آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، حضور کو مکے میں نہیں لے جانا، بالکل آپ اپنی بات سے نہ آتے، دو چار ادھر چلے گئے، جنت البقیع بالکل آپ جان دے دیں لیکن جنت البقیع کے علاوہ حضور کو دفن نہیں کریں۔ تیسرا یہودیوں کا ایک ٹولہ تیسرے گروہ سے مل گیا، کہا بالکل بیت المقدس کے علاوہ حضور کے وجود مبارک کے لیے تو کوئی جگہ مناسب ہی نہیں، اتنے انبیاء کی قبور وہاں، حضور کی ساری جنت کی جو قبور ہے وہاں پہ موجود، لہذا حضور کو بیت المقدس میں دفن کیا جائے۔ ایسا ماحول بن گیا کہ اسلام دشمن قوتیں یہ سوچ رہی تھی کہ آج ہم نے اسلام کو ختم کر دینا ہے، آج ہم نے صحابہ کو آپس میں لڑا دینا ہے، آج حضور کا جسم مبارک گھر کے اندر بڑا ہوگا، ہم نے آج سے ہی مسلمانوں کے اندر اختلاف کھڑا کر دینا ہے، آج ہی ہم نے لڑائی جنگ و جدل کا ماحول پیدا کر دینا ہے۔ میرے بھائی اس مقام کے اوپر کوئی اور نہیں، اگر کوئی اٹھا ہے تو سیدنا صدیق اکبر اٹھے۔
کوئی اور نہیں، کوئی اور نہیں، مزار شناسائے نبوت اٹھا، یارے غارے مصطفیٰ اٹھا، یارے مزار مصطفیٰ اٹھا، محبوب و محب مصطفیٰ اٹھا، میرے محبوب کا جان نثار ساتھی اٹھا، افضل البشر خاتم الانبیاء اٹھا، کہا سارے بیٹھ جاؤ، میں تم سب لوگوں کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ جاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یار وہ صدیق اور وہ نبی جب گھر سے نکل رہے ہیں ہجرت کی رات تو باہر دشمن حصار بنا کے کھڑا ہے، ننگی تلواریں لے کے کھڑا ہے، سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ریت پھینکتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں، جب دشمن حصار لگا کے کھڑا ہے، حصار لگا کے کھڑا ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ غار سور کے اندر دشمن کو پتہ ہی نہیں کہاں رہ گئے۔ وجہ کیا ہے کہ جب دشمن کھڑا ہے حصار میں سے نکل کے جا رہے ہیں، سرے عام جا رہے ہیں، اور جب کسی کو پتہ ہی نہیں تو 3 دن اور 3 راتیں غار سور کے اندر بیٹھے اس لیے رہے کہ اے صدیق میں تجھے خلافت عطا کرنے جا رہا ہوں، میرے پاس جو سینے میں ہے کوئی اور نہ ہو تیرے سینے میں اڑے دینا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرمایا اے میرے دوستو، اے میرے نبی کے صحابیو، اے نور کے میناروں، اے عظمت کے گوہے گراہوں، آپ کی باتیں میں نے سن لی ہیں، میں نے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا جس جگہ وصال ہوتا ہے اسی جگہ پہ اللہ کے نبی کا مزار ہوتا ہے۔ میں نے اپنے نبی کو یہ فرماتے ہوئے ان کانوں سے سنا ہے، اگر کسی کے پاس کوئی اس سے بڑی دلیل ہو جس نے یہ سنا ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو مجھے مکے میں دفن کیا جائے، وہ اپنی دلیل پیش کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے، وہ دلیل پیش کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ مجھے بیت المقدس کے اندر دفن کیا جائے، وہ اپنی دلیل کو پیش کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں تو یہ صدیقی فیصلہ ہے کہ اللہ کے نبی کا وصال حجرہ عائشہ کے اندر ہوا ہے، لہذا اللہ کے نبی کی قبر انور بھی حجرہ عائشہ کے اندر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میرے بھائی اب اپنے ضمیر سے پوچھو کہ اس امت پہ میرے صدیق کا احسان ہے یا نہیں، احسان ہے یا نہیں؟ پھر وہ جو لشکر اسامہ گیا، لوگوں نے کہا صدیق واپس بلاؤ، کہا اگر مجھے پتہ چل جائے نا بھیڑیے آ کے ہمیں نوچ نوچ کے کھائیں گے، میں اس لشکر کو پھر بھی واپس نہیں بلاؤں گا جس کو میرے نبی نے روانگی کا حکم دیا۔ مرتدین زکات اٹھ کے کھڑے ہوئے، مدعیان نبوت اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ میرے بھائی ہر ایک کا کلا کما اگر کسی نے کیا تو اور نہیں، وہ یہی میرے نبی کا با وفا یار صدیق اکبر دکھائی دیتا ہے۔ لقب صدیق بن جائے، صداقت ہو تو ایسی ہو، مزار و غار کا ساتھی، رفاقت ہو تو ایسی ہو۔ یار قیامت کے دن کوئی کہاں سے اٹھے گا، قیامت کے دن کوئی کہاں سے اٹھے گا؟ صدیق اکبر کے نصیبوں کا کیا کہنا کہ نصیب ایسا کہ صدیق قیامت کو بھی اٹھے گا تو پہلو مصطفیٰ سے۔ اب اس حوالے سے میں بڑی محبت کی بات کر کے بس یہ اجازت چاہوں گا، کیونکہ وقت جو مجھے دیا گیا تھا اس میں صرف 5 منٹ باقی ہیں، بڑی محبت کی بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ کنز المال ایک کتاب جس کی 16 جلدیں، لکھنے والا کوئی عام نہیں، علی متقی ہندی۔ علی متقی ہندی کون ہے؟ حضرت شاہ عبدالحق محدث سے دیکھ لکھے دادا استاد۔ لوگ پوچھتے ہیں نا جب یہ دیوبندی نہیں تھے، بریلوی نہیں تھے،
بریلی کا مدرسہ بھی نہیں تھا، دیوبند کا مدرسہ بھی نہیں تھا، تو لوگ اس وقت کیا تھے، کس کے ترجموں پہ چلتے تھے، کس کی تشریحات پہ چلتے تھے؟ میں کہتا ہوں اس وقت محدث دہلوی کے خاندان کے عقائد پہ چلتے، کتنے بڑے خاندان کے دادا استاد کی بات کر رہا ہے۔ آپ کنز العمال کتاب حدیث کی ہے، اس میں جو 13ویں جلد ہے اس میں یہ لکھتے ہیں کہ شیر خدا حیدر کرار سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ جو ہے ایک دن فجر کی نماز کے لیے اٹھے، تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، تو آپ کا جو غلام تھا نا وہ آپ کو وضو کروا رہا تھا، تو وضو کرواتے کرواتے سحری کا وقت تھا، بالکل ایک جذب و کیف و سرور والا ماحول تھا۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں تہجد کے وقت رب سے بھی جو مانگ لو تو رب وہ بھی عطا کر دیتا ہے، وقت ایسا ہوتا ہے۔ تو غلام نے کہا کہ اے میرے آقا، دامن اس طرف پھیلائے کہ اے میرے آقا، میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، مجھے عطا فرمائیے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانا شروع ہو گئے، اس طرح دیکھ کے مسکرانا شروع ہو گئے۔ غلام نے عرض کی، غریب نواز، مانگ رہا ہوں کچھ آپ سے، اور آپ آگے سے مسکرانا شروع ہو گئے، کیا میں نے مانگ کے اچھا نہیں کیا؟ کہا تو نے مانگ کے بڑا اچھا کیا، لیکن مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ مجھے وہ وقت یاد آ گیا۔ اسی طرح میں فجر کے وقت تہجد کے لیے اپنے آقا حضور سید دو عالم کو وضو کروا رہا تھا، تو جس طرح تو نے مجھ سے کہا ہے نا کہ کچھ مانگنا چاہتا ہوں عطا فرمائے، تو میں نے بھی وہ وقت ایسا دیکھا کہ ہم دونوں ہی تھے، بس خاموشی تھی، تو میں نے یہی سوال کر دیا، یا رسول اللہ کچھ مانگنا چاہتا ہوں عطا فرمائے۔ تو غلام اپنی بات بھول گیا، کہنے لگا، یا اے میرے آقا، اے میرے سید، امیر المؤمنین، چلے میں اپنی بات وہیں پہ رکھتا ہوں، جو میں نے مانگنا تھا وہ چھوڑو۔ پھر آپ نے اللہ کے نبی سے کیا مانگا مجھے وہی عطا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اول من یدعا یوم القیامت الی الحساب، یا رسول اللہ مجھے اس اپنے امتی کا نام بتاؤ، اول من یدعا، جس کو قیامت کے دن آپ کے بعد سب سے پہلے حساب و کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا۔ تو آپ نے جواب پتہ کیا عطا فرمایا؟ غلام کہتا ہے پھر اللہ کے نبی نے کیا جواب عطا فرمایا؟ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا، ہوا ابو بکر، قیامت کے دن میرے بعد جس کو سب سے پہلے اٹھایا جائے گا وہ کوئی اور نہیں، وہ میری امت کا ابو بکر ہوگا۔ ثم من قال ثم عمر، پھر کون؟ کہا عمر۔ ثم من ثم انت علی، اے علی پھر تو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے، کہا یا رسول اللہ آج بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ کہا وہ کیا؟ کہا آپ ہر جگہ پہ جہاں اپنے باوفا غلاموں کا ذکر کرتے ہیں وہاں ابو بکر و عمر و عثمان کا ذکر کرتے ہیں، آج آپ نے عمر کے بعد میرا ذکر فرمایا، عثمان کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، علی تیرا سوال یہ تھا کہ حساب کے لیے کس کو پکارا جائے گا؟ عثمان تو میری امت کا وہ شہزادہ ہے کہ جس کو رب بغیر حساب کی جنت عطا فرمائے۔ عثمان تو میری امت کا وہ شہزادہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ لوگوں، آج بھی کائنات کے اندر سب سے زیادہ پکارا جانے والا نام محمد ہے، اور آج بھی کائنات کے اندر عرب اور سب سے با وفا دوست کو آج بھی صدیق کہہ کے پکارتے ہیں۔ آپ عمروں کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو جس کا نام کوئی نہیں جانتا نا، اسے یا محمد کہہ کے پکارتے ہیں یا صدیق کہہ کے پکارتے ہیں۔ یہ رب کائنات نے نسبت ایسی عظیم عطا فرمائی ہے، مقام ایسا عظیم عطا فرمایا ہے کہ ہمیں
صدیق اکبر کا احسان مند رہنا ہوگا قیامت تک۔ وہ گھر ویران ہو جاتے ہیں جن گھروں کے اندر سے صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ دل اجڑ جاتے ہیں جن دلوں کے اندر اللہ کے نبی کے صحابہ، اللہ کے نبی کے اہل بیت کی محبت کا ڈیرا نہیں ہوتا۔ وہ اسلام برائے نام رہ جاتا ہے۔ جس اسلام کے اندر صحابہ کی شان کے حوالے سے کمزور عقیدہ ہے، وہ ایمان کمزور رہ جاتا ہے۔ جس ایمان کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت میں دراہر پڑ جائے، الحمدللہ ہمارا عقیدہ اہل سنت والا عقیدہ ہے، اور ہمارا عقیدہ وہ ہے کہ اسلام میں اطاعت خلفائے راشدین و ایمان ما محبت آل محمد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔